ویلکم بیک ناظرین. الیکشن لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں, ووٹ ڈالتے کسی کو ہیں, بکسے کسی کے میں سے نکلتے ہیں. آپ خود بتا رہے تھے کہ جی 2002 میں آپ 44,000 جی ووٹ رات کو جیتے ہوئے ہیں, صبح آئے ہوئے ہیں. تو ادھر عوام کا جاننا نہ جاننا, عوام کا سمجھدار ہونا, عوام کا سمجھدار نہ ہونا تو میٹر کرتا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ عوام نے تو مجھے ووٹ دیے. اب اگر رزلٹ جو ہے ریورس ہو جائے تو اس کا عوام کو تو قصور نہیں ہے نا جی. عوام کا قصور نہیں, عوام فائٹ بیک تو کر سکتی ہے کہ میں نے ووٹ دیا ہے نکلا نہیں ہے. کبھی جی کمپیوٹر کی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی سافٹ ویئر خراب ہو جاتا ہے, کبھی ڈسک خراب ہو جاتی ہے, تو 3 دن رزلٹ رک جاتے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. اچھا, اس میں انوالو کون ہوتا ہے؟ آپ جو کہ ٹاپ لیول کے موومنٹس میں انوالو رہے ہیں. اس میں مختلف ایجنسیز کا رول ہے, اس میں پارٹیز کا رول ہے, وہ ہاپ ناپ کر دیتی ہیں. دیکھیں جو رزلٹ یہ الیکشن 13 کے ہوئے ہیں, اس میں کوئی قائد اعظم کی شخصیت جیسے لوگ تو نہیں تھے. ووٹ تو انہوں نے قائد اعظم کی شخصیت جیسے ووٹ دیے, تو وہ کہاں سے ووٹ آ گئے؟ وہ عوام نے تو نہیں دیے. وہ تو اس کا پولنگ اسٹیشنز پہ رش آپ دیکھ رہے ہیں کچھ تھا, اور لاکھوں وہ ووٹ نکل آئے. وہ کہاں سے آ گئے؟ فرشتوں نے ووٹ تو نہیں دیے. اس کا کوئی حل نہیں ہے گیلانی صاحب. اس کا حل یہ ہے کہ تمام پارٹیز بیٹھ کر ایجنسیز کو شامل کر لیں اور ایک فارمولا بنا لیں کہ whosoever will get more votes he would be the elected candidate. اب یہ تو نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دیا جائے. ٹھیک. اچھا, سرائکی صوبہ, سرائکی صوبہ کی آپ نے بات کی. میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں. میں ممبر تھا جلال پور پیر والا سے پنجاب اسمبلی کا. یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم نے وہاں دعوت دی, اور جلسہ عام میں انہوں نے سرائکی صوبے کا اعلان کیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ہوا ہے کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان موو کر رہا ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میں اس وقت وہاں ممبر تھا, اور میرے جلسے میں انہوں نے وہاں اعلان کیا, اور انہوں نے منشور کمیٹی میں یہ کیس ریفر کیا کہ آئی ایم ناٹ اگینسٹ بہاولپور, آئی ایم ناٹ اگینسٹ ملتان. آپ اس پہ اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ یہ صوبہ ہمارا جو سرائکی صوبہ ہے وہ کس طرح بن سکتا ہے. تو انہوں نے جو منشور کمیٹی ہے, انہوں نے بہاولپور کو ڈسکارڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ 4 ڈسٹرکٹ پہ صوبہ نہیں بن سکتا. یہ اکٹھا, اس میں برکت بھی ہے, اکٹھا صوبہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ میکسیمم فائدہ اٹھائیں, کیونکہ کل کو فائنینسز میٹر بھی آنے ہیں, بجٹ بھی بننا ہے, تو وہ کس طرح پورے کریں گے. تو ہم نے تو ان گڈ فیتھ ہم نے وہ صوبہ بنانے کی کوشش کی. اس میں پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے اوور ریئیکٹ کیا, اور انہوں نے 2 صوبوں کی بات کی. ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, اور جان کر نہیں کیا کہ یہ بھاگ جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں دونوں منظور ہیں, آپ اس کو موو کریں. تو وہ انہوں نے یہاں سے پاس کیا یونینیمسلی. کاف لیگ نے بھی اس وقت موو کیا, ان کے بھی ہم فیڈرل کے پاس کیا. پھر یہ فیڈرل کے پاس گیا. ہم نے پہلے سینٹ میں, حالانکہ ہماری جنوبی پنجاب میں صرف ایک خواتین ممبر تھی, محسن قریشی کی بیگم,
اور باقی ہمارے صوبے میں سے کوئی نہیں تھا. مگر آپ بلیو کریں ہم پہ کہ ہم نے وہاں 2/3 میجورٹی میں بل کو فائنل کیا. مگر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز نے واک آؤٹ کیا. کیپنگ دیٹ ان ویو ہم نے جسارت نہ کی کہ قومی اسمبلی سے پاس کرایا جائے, کیونکہ ہمارے پاس صرف 124 ممبر تھے اور ہم وہاں نہیں کر سکتے تھے. اگر یہ نواز شریف اینڈ کمپنی سنسیئر ہوتی تو صوبہ تو بن چکا ہوتا. یہ جو احساس محرومی اور یہ جو لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں اپنے کاموں کے لیے اور اتنے اخراجات ان کے اٹھتے ہیں, کبھی وہ بھینس بیچ رہے ہیں, کبھی زمین بیچ رہے ہیں, اپنے کام کے لیے لاہور جا رہے ہیں, ہوٹلوں کی بار کھا رہے ہیں, تو وہ یہ انہوں نے اگر تھوڑا سا بھی تعاون کیا ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. آج ہم سرائے کے صوبے میں بیٹھے ہوتے. تو ویسے وہ کیوں تعاون کریں؟ ایک بندے کی بادشاہت ہے, وہ بادشاہت کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہم کم کر رہے ہیں. آپ کی پلان کرنا تھا. آپ کی بات کو میں 100% ایکسپٹ کرتا ہوں. بات ہماری یا ان کی نہیں ہے, بات ہے عوام کی. یہ جو پسے ہوئے عوام ہے, یہ طبقہ جو ہے, وہ ان کے جو حوصلے ہیں وہ اس وقت بھی بلند ہیں, باوجود اس کے کہ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے مار کھا رہے ہیں. دیکھیں یہاں اب حالیہ دیکھیں کہ جوڈیشری کا معاملہ آیا ہے, ججز کو بھی انہوں نے یہاں کے علاقوں کو نمائندگی نہیں دی. یہ تو حالیہ میں بات آپ کو کر رہا ہوں. اور اسی طرح ہمارے فنڈ لاہور سے پاس ہو کر آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. یہ تو یوسف رضا گیلانی کے جو فلائی اوورز بنے ہوئے تھے ان کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے میٹرو کا منصوبہ بنایا ہے. اور آپ میری گواہی دیں گے کہ بوسن روڈ واز ون آف دا بیسٹ روڈ ان ملتان. اور آپ دیکھیں وہ بیسٹ کہاں رہی ہے, باوجود میٹرو بننے کے کئی رکاوٹیں ہیں اس میں اور لوگ تنگ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. جب اتنی ریزنمنٹ ہو, لوگوں کو روزگار نہ ملے, لوگوں کو خوراک نہ ملے, ان کو ادویات نہ ملیں, ان کو ہاسپٹل معیار کے نہ ہوں. ایک نشتر کالج بنا ہوا تھا, اس پہ پورا جنوبی پنجاب جو ہے انحصار کر رہا ہے. اور یہ جو نشتر میڈیکل کالج ہے یہ بھی میرے والد صاحب کے زمانے کا بنا ہوا ہے, اور اس وقت وہ ہیلتھ منسٹر تھے. ہم نے زمین بھی اپنی دی, ہم نے اپنی دن رات کی محنت بھی کی. حالانکہ نشتر صاحب اس وقت فوت ہو چکے تھے, وہ اس دنیا میں نہیں تھے. لوگوں نے زور دیا کہ گیلانی صاحب, علمدار حسین گیلانی صاحب, آپ ہیلتھ منسٹر ہیں, آپ اپنا گیلانی میڈیکل کالج رکھیں اس کا نام. انہوں نے کہا نہیں, یہ اصول کی بات ہے, جنہوں نے اس کو بنایا ہے وہ اس کے حقدار ہیں, ہم اس کے حقدار نہیں ہیں. تو ہم تو اصول کے پابند ہیں. اچھا صاحب, آپ کو ذاتی طور پر پیپل پارٹی کے آپ ایک سینئر رہنما ہیں, آپ فار دی ٹائم بینگ اپنے آپ کو بھی پارٹی سے علیحدہ کر دیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیپل پارٹی نے سرائیکی صوبے کے لیے موو بنائی تھی دیٹ واز پلانڈ اینڈ ود فل فورس؟ دیکھیں جی, ہمارا ٹیکٹس تھا کہ شریف برادران ایک دفعہ پاس کر دیں, آگے ہم سنبھال لیں گے. مگر جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر سینٹ میں وہ واک آؤٹ نہ کرتے اور بدنیتی شو نہ کرتے تو ہم تو قومی اسمبلی میں پاس کر لیتے. ٹھیک ناظرین, ایک ٹائم ہوا ہے اگین کچھ شارٹ بریک کا. اسٹے ٹیون ود پاک نیوز.